حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث ہے اسی مجلس کے بارے میں کہ روز قیامت میں حشر میں تمام جب دنیا جمع ہوگی حشر کے میدان میں تو ظاہر ہے اول سے لے کے ازل تک لوگ جمع ہوں گے. کیا مجمع ہوگا, کتنا بڑا مجمع ہوگا سوچیں آپ. اسی زمین پر اللہ نے سب کو جمع کیا ہوگا, کوئی پردہ نہیں ہوگا اور سب لوگ جمع ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا اور وہ اعلان کرے گا. اس کی آواز اتنی بڑی ہوگی فرشتے کی کہ ہر آدمی اتنے بڑے مجمع میں بڑے صاف طور پر اور شفاف طور پر اس کی آواز کو سنے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصود ہی سنانا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کی اتنی طاقت دی ہوگی کہ ہر انسان تک اس کی آواز کو پہنچا دے. وہ اعلان کرے گا کہ لوگوں تمہیں وہ لوگ کون ہیں جو تکلیف اور راحت, یہ دو کیفیت زندگی ہمارے ساتھ گزرتی ہے, یا خوشی کے مواقع ہوتے ہیں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. جسمانی بھی ہو سکتی ہے, فائنینشلی بھی ہو سکتی ہے, دماغی بھی ہو سکتی ہے, ہر قسم کی تکلیف. اور راحت یہ کہ الحمدللہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, اللہ سب کچھ دیا ہے, وہ راحت ہوتی ہے. یہ دو موقع انسان کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ اعلان کریں گے, فرشتہ اعلان کرے گا کہ لوگوں جو اس کنڈیشن میں یا راحت میں تھے, آپ خوشحالی میں تھے, اچھے حالات میں تھے, یا تمہارے حالات خراب تھے, ان دونوں حالتوں میں جن لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا کرتے رہے, نہ اس حالت میں رکے کہ جب تکلیفوں میں تھے, پریشانی میں تھے, اور نہ اس حالت میں رکے کہ جب خوشحال تھے. بہت کم لوگ خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, تکلیف میں تو پھر بھی یاد کر لیتے ہیں, لیکن خوشحالی میں اکثر بھول جاتے ہیں. تو اس کو یاد کرانے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہلکی سی تکلیف دیتا ہے تاکہ بندہ پھر پلٹے اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ہم پر. جب آپ دیکھیں ایک اس میں بات آ گئی کہ جب ہم دیکھیں کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اور تکلیف کے بعد الحمدللہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں, چلے گئے ہیں, تو اس کو سمجھیں بالکل اللہ کی رحمت ہے. یہ اللہ کا مقصد ہی تھا اس تکلیف سے کہ ہم اللہ کی طرف چلے جائیں. اور اگر تکلیف کے بعد بندہ اور دور ہو رہا ہے, اللہ سے غائب ہو رہا ہے, تو سمجھو اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ ہمیں دھکیل رہا ہے جہنم کی طرف. تو پھر اعلان کرے گا وہ شخص کہ کوئی ہے, وہ لوگ کہاں ہیں مجمع کے اندر جو یہ کام کرتے تھے, تکلیف میں بھی غم میں بھی, انہوں نے کبھی اللہ کو نہیں بھولا اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو مجمع کھڑا ہو جائے گا الحمدللہ حشر میں. جب مجمع کھڑا ہوگا, اللہ پاک ہمیں بھی اس میں داخل فرما دے, تو اعلان کیا جائے گا اس مجمع کے بارے میں. کتنا بڑا اعلان ہوگا کہ جاؤ تم لوگ جنت میں جاؤ اور بغیر حساب کے داخل ہو جاؤ. آج کی ہلکی سی محنت ہے دوستو کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. جنت میں نہیں جائے گا بغیر حساب کے, کوئی حساب نہیں. کوئی نہیں پوچھے گا تم یہ کیا تھا فلاں کیا تھا, نہیں. دروازے پہ کھڑے ہوں گے آپ کو استقبال کرنے کے لیے کہ ہاں ہم جانتے ہیں. اور ابھی لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے حشر میں, بری کیفیات میں ہوں گے, ان کا حال خراب ہوگا. ابھی تو پتہ نہیں کتنے اسٹیجز سے گزرنا ہوگا, پل سراج سے اور ادھر سے اور ادھر سے جو معاملات ہوں گے. اور یہ مجمع جو ہے بس کھڑا ہوگا اور پورے پروٹوکول کے ساتھ اللہ سبحانہ کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ اللہ کا ذکر کی مجلس ہے. پھر اعلان کرے گا وہ ایسے لوگ جو اللہ کو خرید اور فروخت میں, کاروبار میں, اب یہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے نا, مصروفیت اس کو کہتے ہیں. دکان پہ کھڑے ہیں, کاروبار میں ہیں, اور کسی اور بزنس میں بزی ہیں. پارٹ آف لائف ہے, کرنا پڑتا ہے آدمی کو, کرنا ہے.
بھلے کیوں اعلان کرے گا کہ ایسے لوگ جو مصروف دنیا بھی تھے، کاروبار میں مصروف تھے، کام بھی کرتے تھے، آفس بھی جاتے تھے، ٹیکس بھی چلاتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے، جو دنیا کی مصروفیات ہیں اس میں مشغول تھے، لیکن اس مشغولیت کی وجہ سے کبھی بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے۔ مجمع سنے گا، پھر ایک مجمع کھڑا ہو جائے گا الحمدللہ، دوسرا امتحان ہے، پھر کھڑا ہو جائے گا مجمع الحمدللہ۔ جب وہ مجمع کھڑا ہوگا تو ان کو بھی اعلان دیا جائے گا کہ جاؤ تم بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ، تم تو جاؤ۔ پھر اعلان کرے گا وہ، سبحان اللہ، ذکر کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کہ کل ہم نے بھی ان عالم ارواح میں جا کے یہ نہ ہو کہ افسوس کریں کہ ہم کیوں وقت ضائع کرے، اللہ کا ذکر ہی کر لیتے بیٹھ کے۔ سبحان اللہ۔ پھر اعلان کرے گا اللہ تعالیٰ کہ رات کے وقت جب تمام لوگ آرام سے سوتے تھے، بستر پر آرام کرتے تھے، وہ کون لوگ تھے جو کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے تھے، جن کے پہلو بستروں پہ لگتے نہیں تھے، بلکہ ان کی ٹائمنگ اس کے مطابق چلتے تھے کہ اتنے گھنٹے آرام کریں گے، اتنے گھنٹے اٹھیں گے، پھر اتنے گھنٹے اپنا اللہ کا ذکر کریں گے، جنہیں اپنے فکس کیے ہوئے ٹائم تھے۔ آرام بھی کرتے تھے، سوتے بھی تھے، لیکن فکر ضرور کرتے تھے کہ اللہ کو نہ بھولیں اور اللہ کو یاد کریں۔ ہے کوئی اس مجمع میں کھڑا ہو جائے بس پھر لوگ الحمدللہ ایک مجمع پھر کھڑا ہوگا اس میں۔ وہاں وہ جھوٹا تو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، چکر تو بازی کر ہی نہیں سکتا، وہاں تو الحمدللہ بالکل پیور لوگ ہوں گے۔ جب وہ لوگ کھڑے ہوں گے تو پھر اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جاؤ تم بھی تمام حضرات جو کھڑے ہوئے ہیں بغیر کسی حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے دوست، یہ ہے اللہ کا ذکر، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیے ہیں کرنے کے لیے۔ اب مجھے پتہ ہے کاروبار بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، چلنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ بھی بتاتے ہیں یہ ممکن ہوتا ہے، انسان کر سکتا ہے، صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں جو ملتی ہیں نا آدمی کو، یہ چیزیں انتظام اللہ پاک نے کی ہے، ان چیزوں کو کیسے ملتی ہے؟ یہ چیز صحبت سے مل جاتی ہیں آدمی کو، صحبت کھینچتی اس کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی صحبتیں بنا دیتے ہیں، ایسی صحبتیں پیدا کر دیتے ہیں، جیسے آپ رمضان میں ہم بیٹھیں، بیٹھ جائیں، کافی لوگ بیٹھیں گے جو بیچارے عام حالت میں نہیں ذکر میں بیٹھتے۔ فرمایا جس نے رمضان کو پایا جیسے ہم نے پایا الحمدللہ، پانے سے مراد رمضان میں آ گئے، بیٹھیں، سب کچھ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ایوری تھنگ کر رہے ہیں الحمدللہ، ذکر کر رہے ہیں، ایوری تھنگ۔ جس نے رمضان کو پایا، لے لیا، اور پانے کے بعد اس رمضان میں 30 دن کے اندر، جب تک کہ چاند نظر نہیں آتا، 30 دن کے اندر اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی تو پھر اب دعا چلتی ہے، وہ کیا نامراد ہو گیا دنیا اور آخرت کے اندر، ذلیل و خوار ہو گیا وہ دنیا اور آخرت کے اندر، اور برباد ہو گیا۔ تو پھر جب یہ کہا انہوں نے تو میں نے پھر کہا آمین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، پورا رمضان بند کر دیا اس کے اندر، اللہ کے نبی کے اندر پورا رمضان آ گیا کہ جو کچھ بھی تم نے کیا بہت اچھا کیا، جو اعمال تم نے کیے بہت اعلیٰ کیے، بہت اچھے کیے، لیکن کیا اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں، چند دن رہ گئے کہ کیا میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت کرا لی؟ اب کوشچن مارک، سوچیں، تھنک اباؤٹ اٹ۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے مغفرت نہیں کرائی، باقی سارے اعمال ہم نے کیے، سارے اعمال کیے، سارے اپنی جگہ، اللہ کے رسول اور جبریل کی دعا ایک جگہ، یعنی انہوں نے بتا دیا کہ رمضان کی اہمیت یہ ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ رمضان کی اہمیت اس میں ہے،
اور کسی چیز میں نہیں ہے. اگر یہ عمل کر لیا تو سارے عمل صحیح ہیں آپ کے الحمدللہ. اگر یہ عمل نہیں کیا نامراد ہو, ذلیل و خوار ہو اور برباد ہو تو دنیا اور آخرت کے اندر. کیا ہم نے یہ فیل کر لیا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرا لی؟ مغفرت کیسے ہوگی؟ کرائی نہیں, جب کی نہیں تو مغفرت کیسے ہو جائے گی خود بخود؟ سبحان اللہ. کیا ہم نے کبھی بیٹھ کر اس مغفرت کے بارے میں سوچا جس کے لیے رمضان میں اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کی؟ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن جو اللہ کے نبی نے فرما دی ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا. رمضان کی ویلیو یہی ہے, قیمت یہی ہوگی آخرت کے اندر. جو رمضان لے کے اٹھے گا وہ قیمت اس کی یہی ہوگی. بتاؤ تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ تم نے مغفرت کرائی تھی یا نہیں کرائی تھی؟ سمجھ گئے دوستو؟ اب ہم مغفرت کے چکر میں آ جائیں. صحیح ہے نا؟ کرانی ہے مغفرت, کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ تو آپ کی مرضی ہے, میں تو بتا رہا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں. یہ ہو گئی کیونکہ نماز پڑھی تھی, یہ ہے ہی نہیں مغفرت. جی مغفرت ہوگی قرآن پہ, یہ ہے ہی نہیں مغفرت. کیوں؟ ہر عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رزلٹ رکھا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, نماز پڑھیں گے تو بندگی ملے گی. نماز کیا دلاتی ہے ہمیں؟ بندگی دلاتی ہے. ہم کہتے ہیں بندگی اختیار کرو, تو وہ کہاں سے ملے گی؟ نماز پڑھیں گے تو بندگی ملے گی. روزہ رکھیں گے تو نفس کشی ملے گی. نفس کو مارنا ہے نا, وہ کون کراتا ہے؟ روزہ کراتا ہے. روزے کے بغیر نفس نہیں مرے گا. یہ اللہ نے ہر عمل کے اندر صلاحیت رکھی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے سمجھے؟ نماز پڑھیں گے تو بندگی ملے گی. جنہیں بندگی لینی تو نماز سے ملے گی. آپ نفس کو مارنا ہے تو آپ کو کس چیز سے ملے گا؟ کون سا عمل کرنا پڑے گا؟ نماز سے نفس آپ کا نہیں مرے گا. کس سے مرے گا؟ روزے سے مرے گا. ہم نے اگر نفس کو مارنا کہا روزے, تو روزہ رکھیں گے تو نفس مرے گا, نفس خوشی ہوگی. زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی حب مال ختم ہوگی. یہ اللہ نے استعمال رکھے ہوئے ہیں. یہ کیفیت ہے. جس وقت آدمی دل کے ساتھ وقت کے اوپر زکوٰۃ دے گا, خود بخود حب مال سے نکل جائے گی. نکالنے کے لیے عمل رکھا ہے آپ نے کہ اگر ہم بندگی چاہتے ہیں تو کثرت سے نماز پڑھیں, اللہ کی بندگی میں داخل ہو جائے گا انسان. میں نے بندہ بننا ہے, اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے, غلام بننا ہے. کون سا عمل کرے؟ نماز پہ کثرت کرتے. اگر ہم نے نفس خوشی کرنی ہے تو روزے کو اختیار کرتے. اگر ہم نے اپنی مال کی محبت نکالنی ہے تو زکوٰۃ اور خیرات کی طرف چلا جائے, دنیا کھول دے اپنے اللہ کے حلال مال کی. آپ کو وہ عمل آپ کو چیز دلا دے گا. نہیں سمجھ بات میری؟ اگر آپ مجاہدات کرنا چاہتے ہیں زندگی کے اندر, اللہ کے راستے کے اندر فکر نہیں, تو پھر کیا کریں؟ حج کرنا شروع کر دیں. اس مجاہدات کی کیفیت اترنا شروع ہوتے ہیں انسان کے اندر. سمجھ بات ہے؟ تو اگر میں نے آپ نے مغفرت کرانی ہے اللہ سے, اس کے لیے کیا عمل ہے؟ اب آ رہا ہے سمجھنے بات؟ بندگی کے لیے نماز, نفس خوشی کے لیے روزہ, ٹھیک ہے, حب مال ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ, اور مجاہدات برقرار رکھنے کے اللہ کے راہ میں مجاہد ہونے کے لیے کیا ہے؟ حج. تو پھر بتائیں مغفرت کے لیے کیا عمل رکھنا؟ مغفرت کے لیے کیا؟ توبہ. جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا مغفرت نہیں ہوگی. نہیں سمجھو ہمیں؟ یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے, خود بخود اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں کرے, بندے خود نہیں دے گا آپ کو. نفس خوشی آپ کو خود بخود نہیں ہو جائے گی, مجاہدات خود نہیں ہو جائیں گے, عمل کرنا پڑے گا پھر وہ چیز آتی ہے. یہ میں عمل کریں گے تو وہ چیز آئے گی. پھر بندگی چاہتے ہیں تو نماز کا عمل کریں,
نفس کو مارنا چاہتے ہیں تو روزے کے عمل میں آ جائیں. سبحان اللہ. دنیا کی مال کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ پہ آ جائیں, صدقات پہ آ جائیں. نہیں سمجھے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم دلیر ہو جائیں, مضبوط ہو جائیں, فکر نہ ہو اللہ کے راستے کے اندر ہم چلیں, پھر کیا کریں؟ حج عمرے شروع ہو جائیں کرنا. اور اگر آپ مغفرت چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ توبہ کریں. آدمی وہی کامیاب ہے, انسان وہی کامیاب ہے, عبادت گزار وہی بندہ ہے, زاہد بندہ وہی ہے, پیروکار وہی ہے. کون؟ جس نے اپنے رب کو راضی کرتا رہا. بس جو اپنے رب کو راضی کرتا. اور راضی کس سے ہوتا ہے تعالیٰ؟ سجدوں سے نہیں ہوتا, حجوں سے نہیں ہوتا, عمروں سے نہیں ہوتا, تلاوتوں سے نہیں ہوتا, ذکر اللہ سے نہیں ہوتا. کس سے ہوتا؟ یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اتنے پیار سے اللہ نے کوئی خطاب ہی نہیں کیا ایمان والوں سے اور گناہ گاروں سے خطاب ہے کہ مجھے سب سے پیارا بندہ وہ لگتا ہے کہ گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کیوں؟ اگر بندے ایسے گناہ نہ کریں تو ان کو ختم کر دوں. کیوں نہیں گناہ کرتے؟ پھر میں ایسی قوم لے کر آؤں جو گناہ کرتے دیکھوں بندوں کو. میں بولے سبحان اللہ. مجھے پسند ہے اس چیز, گناہ کرتے رہے کرتا رہے کرتا ہے. لیکن کیا چیز مجھے پسند ہے؟ اچانک اس کا خیال آ جائے کہ میرا رب ہے اور ایک دم جھک جائے, سبحان اللہ, بہت خوش ہوتا ہوں, اتنا خوش ہوتا ہوں, اتنا خوش ہوتا ہوں. مثال دی ہے کہ جیسے ایک صحرا کے اندر کسی انسان سفر کر رہا ہے, اس کا اونٹ ہے سواری پہ, سب سامان اس کا رکھا ہوا ہے, بیچارہ تھوڑی دیر کے لیے وہ لیٹا ہے تو وہ اونٹ غائب ہو گیا. مثال دی جا رہی ہے اللہ کی خوشی کی. اسے مارے گا, اب کہاں جاؤں؟ بیٹھا ہے, برا حال ہے, تپتی ریش ہے, اور اس نے سفر کرنا ہے, سواری غائب, سامان غائب, کھانا پینا غائب. تصور کریں آپ, یہ موٹریں تو تھے ہی نہیں زمانے میں. یہ بات کروں صحرا کی, بڑا تنگ آ گیا, بس سمجھ گیا موت ہے, نامید ہو گیا شخص. یہ مثال دے رہے ہیں اللہ کہ میں کتنا خوش ہوتا ہوں اس انسان سے. یہ انتہائی کلائمیکس پہ جا کے مثال ہے. اور پھر اچانک کہتا ہے مایوس پہ ٹیک گیا, آنکھ جو کھلی تو دیکھا اونٹ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اللہ کہتا میں اتنا خوش ہوتا ہوں جو گناہ گار میں. اور پھر ہو رمضان اور دیا بھی گیا, اور رمضان صرف اسی مقصد کے لیے کہ بھٹ گئے لوگ میرے جیسے گناہ گار آ کے اللہ کے آگے توبہ کریں. اتنا خوش ہوتا ہے اللہ اس توبہ سے کہ پورا 30 دن اس نے اپنے دین محبوب بنا دی. اس لیے بھائی قرآن تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں, یہ جو 20 پڑھ رہے ہیں تو ہم بعد میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. کوئی خاص چیز کیا دی ہے میں رمضان میں؟ رمضان بس یہ دیا کہ میں گھیر کے لاؤں گناہ گار بندوں کو, کس طرح اپنے رحمت کے اندر ڈھانکوں. اس لیے پہلے رحمت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ رحمت سے نہیں گھیروں میں. جیسے آپ کسی چیز کو پکڑتے ہیں نا, دانہ ڈالتے ہیں اس کو کہ دانہ ڈالو, پھر پنجرے میں لائے, پھر اس کو پکڑ لیں گے. تو اللہ نے رحمت کا دانہ ڈالا ہم گناہ گاروں پر, میرے جیسے گناہ گار, کہ پہلے رحمت سے اس کو ان گناہ گاروں کو صحیح کر, رحمت سے کھینچا, پھر مغفرت تک لے کے آیا ان کو. سبحان اللہ, تیار کیا, دل ہمارے نرم کیے, انعامات کے ساتھ, روزوں کے ساتھ, قرآن کے ساتھ دلوں کو نرم کیا. بس لا کدھر لا رہا تھا گھیر کے, وہ لا اس طرف ہی لا رہا تھا کہ معافی مانگ لے مجھ سے. پھر اس معافی مانگنے کے لیے اس نے پھر ایک اور کام بھی کیا. تیسری اس نے کہا کہ میں ایسی راتیں دے دیتا ہوں, سبحان اللہ, ایسی راتیں اتار دیتا ہوں کہ جس راتوں کے اندر میری رحمتوں کی انتہائی نہیں ہوگی بارش کی, اور میں ان کو کونوں میں دھکیل دیتا ہوں. میں ان کو دنیا میں رکھتا ہی نہیں ہوں. اندازہ دیکھیں اللہ ہمیں کیچ کیسے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ نہ دنیا میں ہوں گے نہ ان کو گناہوں کی طرف خیال جائے گا, نہ دنیا میں ہوں گے نہ ان کی دنیا کی رغبت ہوگی. ان کو گھیر کے لے جاؤ اندھیروں کی طرف. بند کر دیا کسی میں, وہ اعتکاف جو کر رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ. یہ اعتکاف کا مطلب ہی یہ کہ اس کو گھیرا ہے کہ نہ دنیا کی لذت ہوگی نہ کوئی دھوکہ دے. اب مضبوط ہو جائے گا جب اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوگی, بس ایک دفعہ نصوحہ چاہتا ہوں اسے دل کے ساتھ, منہ سے نہیں, دل کے ساتھ کہتے رب مجھے معاف کر دے. تو دوں گا کیا؟ جس بندے نے یہ بات کر دی اس کے لیے لیلۃ القدر واجب ہو گئی ہے شخص. نہیں سمجھے بات نہیں؟